بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ ساتھیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ذکر ہے کہ ایک شخص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے مدینے کے لیے نکلا۔ وہ شخص حضرت عمر سے ملنے بہت دور سے آ رہا تھا۔ راستے میں جب آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا تو اس نے مدینے کی حدود میں مدینے کے پاس ہی خیمہ لگا لیا، کیونکہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ سفر پر نکلا تھا اور اس کی بیوی حاملہ تھی۔ اس نے سوچا رات کو خیمے میں قیام کر لے، کیونکہ مدینہ اب بہت ہی قریب تھا تو وہ صبح ہوتے ہی اپنا باقی کا سفر مکمل کر لے گا۔ چونکہ اس کی بیوی حاملہ تھی اور اس حالت میں اس نے بڑا ہی لمبا سفر طے کیا تھا تو وہ شدید تھک چکی تھی اور اسے درد بھی شروع ہو چکا تھا۔ دوستوں، دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے معمول کے گشت پر تھے اور ان کے ساتھ ایک غلام بھی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے دیکھا کہ مدینے کی حدود کے پاس آگ جل رہی ہے اور خیمہ لگا ہوا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام کو بھیجا کہ جاؤ جا کے پتہ کرو کہ وہاں کون ہے۔ ساتھیوں، حضرت عمر فاروق کا غلام اس مسافر کی طرف جاتا ہے اور پہنچ کر کہتا ہے کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو، جس پر وہ مسافر اس غلام کو ڈانٹ کر بولتا ہے کہ جاؤ، میں تمہیں کیوں بتاؤں کہ میں کون ہوں اور میں کہاں سے آیا ہوں، تم چلے جاؤ۔ غلام لوٹ کر واپس آ جاتا ہے اور سارا ماجرا حضرت عمر کو بتاتا ہے، جس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس مسافر کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور اس مسافر سے وہاں موجود ہونے کی وجہ دریافت کرتے ہیں، جس پر وہ مسافر آپ کو بھی وہی جواب دیتا ہے جو اس نے آپ کے غلام کو دیا ہوتا ہے۔ دوستوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسافر سے پوچھتے ہیں کہ مجھے خیمے کے اندر سے کراہنے کی آواز آ رہی ہے، جیسے کوئی درد سے چیخ رہا ہوتا ہے، مجھے بتاؤ کیا وجہ ہے، کون ہے اندر؟ جس پر وہ شخص بولتا ہے کہ میں مسافر ہوں اور بہت دور سے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدینے ملنے آیا ہوں۔ میں غریب ہوں اور رات کافی گہری ہو چکی ہے تو خیمہ لگا لیا اور صبح ہونے کا انتظار کر رہا ہوں، پھر یہاں سے نکل جاؤں گا۔ دوستوں، اس مسافر نے مزید بتایا کہ میری بیوی امید سے ہے اور اس کا وقت قریب آ پہنچا ہے تو اس لیے وہ درد سے کراہ رہی ہے۔ مسافر کی یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا ٹھہرو، میں ابھی تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے اور اپنی زوجہ سے مخاطب ہوئے اور بولے کہ تم میرے ساتھ چلو، میرے جاننے والے کی بیوی حاملہ ہے اور اس کا وقت قریب آ پہنچا ہے، تم چلو اور ضرورت کا سامان اپنے ساتھ رکھ لو۔ جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تابعدار بیوی نے گھی اور کچھ دانے پکڑ لیے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکڑیاں پکڑنے کا کہا، جس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اوپر ضرورت کے مطابق لکڑیاں لاد لیں۔ دوستوں، اپنے اوپر لکڑیاں لادنے والا کوئی عام شخص تو نہیں تھا، وہ حضرت عمر تھے جو 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ تھے، جن کو لوگ حضرت عمر فاروق یعنی فاروق اعظم کے نام سے بھی جانتے تھے اور آج تک جن کے قوانین اس دنیا میں چل رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ساتھیوں، حضرت عمر فاروق اور ان کی زوجہ خیمے میں جاتے ہی مسافر کی بیوی کی مدد میں لگ گئے اور وہ مسافر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی اہلیہ سے ایسے پیش آ رہا تھا جیسے کہ اس مسافر کے آپ لوگ غلام ہوں۔ وہ مسافر آپ سے پانی منگواتا تو آپ دوڑے دوڑے پانی فراہم کرنے جاتے، وہ مسافر آپ کی زوجہ کو بھی ذلیل کرتا۔ دوستوں، وہ مسافر مکمل طور پر انجان تھا کہ وہ کس عظیم ہستی سے اتنی بے دردی سے پیش آ رہا ہے۔ ساتھیوں، کچھ وقت کے بعد خیمے کے اندر بچے کی ولادت ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ آواز لگا کر بولتی ہیں کہ اے امیر المومنین، مبارک ہو، بیٹا پیدا ہوا ہے۔ ساتھیوں، وہ مسافر جب امیر المومنین کی صدا سنتا ہے تو ایک دم سکتے کی حالت میں آ جاتا ہے، جیسے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو۔ وہ مسافر سکتے کی حالت میں ہمت کر کے آخرکار پوچھ ہی لیتا ہے، کیا آپ عمر فاروق امیر المومنین ہیں؟ ساتھیوں، وہ مسافر سکتے کی حالت میں پوچھتا ہے کہ آپ وہی ہیں جس کا نام کیسر و کسریٰ ہے؟ کیا آپ وہی عمر ہیں کہ جس کے لیے حضرت علی اور سرکار دو عالم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگ کر دین اسلام کے لیے مانگا تھا؟ کیا آپ وہی عمر ہیں؟ ساتھیوں، وہ مسافر ایک دم سے کانپنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسافر کو تھام لیا اور حوصلہ دیتے ہوئے کہا، جی ہاں، میں وہی عمر ہوں۔ دوستوں، وہ مسافر روتے ہوئے کانپتی ہوئی زبان کے ساتھ بولتا ہے، مجھ جیسے غریب انسان کی بیوی کی خدمت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ خاتون اول لگی ہوئی تھیں اور آپ جیسی اعلیٰ شخصیت لکڑی کے دھوئیں کے پاس اپنی داڑھی مبارک لپیٹ کر بیٹھے میری خدمت میں لگے تھے۔
ساتھیوں، مسافر کی ندامت بھری بات سن کر سیدنا عمر فاروق زاروں قطار رونے لگے، جس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں: اے مسافر، کیا تجھے پتہ نہیں کہ تو کہاں ہے؟ ارے یہ مدینہ ہے، میرے آقا کا مدینہ۔ یہاں غریبوں کا استقبال ہوتا ہے، انہیں عزت دی جاتی ہے۔ اس سرزمین پر مزدور اور یتیم بھی سر اٹھا کر چلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ساتھیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خوبصورت قصہ آپ کو کیسا لگا ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور کوئی مشورہ ہو تو وہ دینا بالکل نہیں بھولیے گا، اور جاننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔